أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، مت کرو. میری نعمتوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری اس کی عبادت میں داخل ہے اور اللہ کے شکر کے بغیر اس کی عبادت مکمل نہیں. جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر لیکن اس کے باوجود اس کا شکر نہیں ادا کرتے. جو ہیں اس پہ تو نظر نہیں ہوتی کسی کی بھی، اور جو نہیں ہے اگرچہ وہ غیر ضروری ہو نہیں ہے تو اس کی طرف نظر ہوتی ہے. وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جو ہیں اس پہ نظر نہیں. اس بات پہ بھی نظر نہیں کہ میرے پاس جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے لیکن انسان ہے پہ نظر نہیں رکھتا، جو نہیں ہے ان پہ نظر رکھتا ہے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور میری نعمتوں کی ناقدری مت کرو. نعمتوں کی ناقدری کا جو انجام تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں کل والے درس میں بیان ہو گیا تھا. اس کا اللہ تبارک و اپنی آیات میں بیان فرمایا تھا کہ میری نعمتوں کی ناقدری سے میں نعمتیں لے لیتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں سکون اطمینان دلوں کا وہ بھی اٹھ جاتا ہے، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، امن بدامنی میں اور خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان بھوک اور پیاس کا شکار ہو جاتا ہے. تو بہرحال گزشتہ آیات کی آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جب یہ بات ہے ناشکری ناقدری کا اتنا برا انجام ہے تو میری حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور ان پہ میرا شکر ادا کرو. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حرام چیزوں کا ذکر فرمایا. اگرچہ یہ یہاں ساری کی ساری حرام چیزوں کا ذکر نہیں لیکن ان موٹی موٹی چیزوں کا ذکر ہے کہ جس کے اندر نزول قرآن کے زمانے کے کافر اور مشرک مبتلات ہیں تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا گیا ہے علیکم تمہارے اوپر المیتۃ، سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا ہے، حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیکم تمہارے اوپر المیتۃ مردار کو. یہاں انما کا لفظ لا کے جو حصر کے لیے ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید حرام کی ہوئی چیزیں یہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. یہ حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں. اللہ نے اور بھی بہت ساری چیزیں وہ حرام کی ہیں
لیکن یہاں اللہ نے ان 4 چیزوں کو ادات حصر لا کے اس کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ نزول قرآن کے فقط کے کافر ان چیزوں میں مبتلات ہیں، مبتلات ہیں۔ مسلمان جو ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اس کو وہ ناجائز سمجھتے تھے اور ان چیزوں کے کھانے میں مبتلا تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو میں نے، یہ میرے نزدیک حرام ہے، میں نے حرام کر دیا ان چیزوں کو۔ پھر ان میں سے پہلی چیز مردار ہے۔ مردار کو کیوں اللہ نے حرام کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مردار انسان کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر سستی آتی ہے، سستی، ناراستی آتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جسمانی بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ویسے نہیں، وہ حکیم ذات ہے۔ ان حرام کی ہوئی چیزوں میں جسمانی روحانی نقصانات تھے، تب اللہ نے ان کو حرام کیا۔ جیسے مردار کے انسان کھاتا ہے تو سستی پیدا ہوتی ہے، اور سستی ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی دنیا آخرت دونوں کے اعتبار سے نکما بنتا ہے، نکٹو بنتا ہے، نہ پھر دنیا کے کسی کام کا رہتا ہے اور نہ آخرت کے کسی کام کا رہتا ہے، نہ آخرت بنا سکتا ہے نہ دنیا بنا سکتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے اسپیشل جہاں اور روحانی بیماریوں سے اور بری چیزوں سے پناہ مانگی، وہاں رسول اللہ نے اسپیشل سستی سے بھی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ سستی پیدا ہوتی ہے کس چیز سے؟ جس کے بعد آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، مردار کھانے سے۔ اور جسمانی اور بھی مضرتیں ہیں اس میں کافی، اس طرح روحانی بعض بیماریوں کا بھی یہ ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ والدم، خون، خون کو بھی اللہ نے حرام کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خون کھانے سے انسان کے اندر درندگی پیدا ہوگی، درندگی۔ چنانچہ جو جانور خون ان کی خوراک ہے ان میں کتنی درندگی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، دیگر ایسے جاندار ہیں، ان میں درندگی پیدا ہوتی ہے کس چیز سے؟ خون کے پینے اور کھانے سے۔ ظاہر انسان اگر استعمال کرے گا خون تو اس کے اندر بھی یہ درندگی والی صفت پیدا ہوگی، ہمدردی ختم ہو کے درندگی کی صفت، پھر وہ بھی لوگوں کو چیرے گا، پھاڑے گا اور کھائے گا، خون چوسے گا وہ۔ جس وقت جانور کو خون سے مراد وہ خون ہے جانور ذبح کیا جائے اور وہ خون نکل جاتا ہے اس سے، دم مسفو، قرآن بعض کی تفسیر کر دوسری جگہ دم مسفو آتا ہے، بہنے والا خون، اور وہ ذبح کے وقت جو خون بہہ جاتا ہے وہ مراد ہے اس سے۔ گوشت میں جو خون ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ پاک بھی ہے، وہ خون، اور ظاہر پاک ہے تو حلال بھی ہے، البتہ یہ جو بہتا ہے خون یہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اس لیے اگر گوشت کو بغیر دھوئے کوئی پکا کے کھاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دھو لیا جائے، صفائی ستھرائی یہی ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، خنزیر کے ویسے تو یہ نجس العین ہے، اس کی ذات پلید ہے، ناپاک ہے، اس کی ہڈیاں بھی، اس کی کھال بھی اور اس کے بال بھی، ساری چیزیں حرام ہیں اور نجس ہیں۔ یہاں گوشت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ لوگ زیادہ تر اس کا گوشت کھاتے تھے، لوگ اس کے گوشت کھانے میں کیا تھے؟ مبتلا تھے، اور زمانہ جاہلیت کے لوگ، زمانہ جاہلیت کے لوگ گوشت کھاتے تھے، عیسائیوں کو کی دیکھا دیکھی وہ بھی گوشت کھاتے تھے۔ حالانکہ جیسے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بلکہ مولانا شاہ ولی اللہ مخلص رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کی شریعت میں یہ حلال نہیں ہوا ہے۔ عیسائیوں نے اپنی طرف سے اس کو بھیڑ اور بکری بنایا ہے، اپنی طرف سے،
کسی شریعت میں خنزیر حلال نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے جہاں